الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو تخت پر بٹھاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیم میں چلے جاتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں ھذا تأویل رؤیای، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خواب دکھایا تھا، اللہ نے آج اس خواب کو سچ کر کے دکھایا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وقد احسن بی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت سے احسان کیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کنویں سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے نکالا، کیونکہ بہت سے کنویں میں گرتے ہیں تو وہ نکلتے نہیں ہیں، نکلنے کا ان کو موقع نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سے جیل میں جاتے ہیں پھر ان کو نکلنے کا موقع نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کارگزاری سنا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو کارگزاری سنا رہے ہیں، گزرا ہوا زمانہ، وہ واقعات، وہ باتیں کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، کنویں سے نکالا، پورے مثبت باتیں سمجھا رہے ہیں، مثبت باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، منفی باتوں کو چھوڑ کر پازیٹیو باتوں کو، کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کتنی تکلیف سے ڈالا، کیا تکلیف ہوئی، اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، جیل میں کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، اور کیسی کیسی تکلیفیں جیل میں ہوئی اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں، صرف پازیٹیو، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے زندگی میں کچھ حالات آئیں، کچھ غم آئیں، کچھ پریشانیاں آئیں تو ان حالات کا اپنے جو محب ہیں اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اصلاح کریں گے یا جن سے ہمارا دلی تعلق ہے ان کو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شکوہ نہیں ہونا چاہیے. سنانے کے اندر کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، شکایتیں نہیں ہونی چاہیے. مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں جو ان کو سنا سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو تقوی کا حیضہ لگ جاتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کو تقوی اتنا زیادہ ان کو ہو جاتا ہے، اگر انسان کے دل میں غم ہو، مصیبت کے پہاڑ ہوں اس کے، اور وہ کسی کو نہ سنائے، اپنے جو چہیتے ہیں، اپنے جو قریبی ہیں ان کو بھی اگر وہ نہ سنائے تو اس کا اثر دل و دماغ پر پڑتا ہے، پھر اس کا اثر دل و دماغ پر پڑتا ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کو تقوی کی بیماری ایسی لگتی ہے، بیمار ہیں تو شکایت نہیں کرنا، تو ان کو اگر بیماری میں تکلیف ہوتی ہے، جیسے سر میں درد ہے، تو وہ بہت زیادہ برداشت کرتے ہیں. وہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ دانت وغیرہ چبا کے کسی بھی طرح برداشت کرتے ہیں. وہ درد ظاہر نہیں ہونا، ظاہر ہوا تو شکوہ ہو جاتا ہے بولتے ہیں انہوں. یہ بھی ایک پاگل پن ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تھوڑا بہت او کر لینا چاہیے، اس سے درد بھی کم ہو جائے گا. اور اگر کوئی ہیں، آپ کی بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کو معلوم بھی ہوگا کہ ابو کو پیٹ میں درد ہے، چلو گولی پلاؤ، دم کر کے پانی پلاؤ وغیرہ جو بھی ہے. ایسا بھی نہیں، بہت سے نوجواناں کرتی سر میں درد آیا وہ اٹھا کو یہ بھرکائے، وہ بھرکائے، موبائل بھرکائے، پورا توڑ پھوڑ کو پھنسی تھی.
یا سر میں درد پیٹ میں درد بول کو، ویسا بھی نہیں ہونا، صحیح بات ہے، افراط تفریط درمیان. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا کو پوری بات سنا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا، اور مثبت باتیں. انسان کی زندگی، خوشحال زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پازیٹیو چیزوں کو سوچے، پازیٹیو چیزوں کا بیان کرے، نیگیٹو کو چھوڑ دے. یہ خوشحال زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی میں کتنی بھی نعمتیں ہوں، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان زندگی گزارے گا، اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہوگی، ٹینشن ڈپریشن میں وہ زندگی گزارے گا. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت بیچارے پریشان، ان کی باتوں سے معلوم ہو رہا ہے خالی شکوے شکایتاں، خالی شکوے شکایتاں. 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں سب شادیاں ہو جا رہی، میری ابھی ایک رشتہ مجھے ملا نہیں اب تک، پوری عمر میری ہو جا رہی ہے اب تک مجھے رشتہ ہی ڈھنگ کا ملا نہیں. تو ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ بیچارے کا دماغ جو ہے خراب ہو رہا ہے. تو شادی ہو جائے گی تو پھر دماغ ٹھکانے آ جائے گا. جب گھر میں آ جائیں گے گھر والے تو پھر دماغ، بہت سو کے دماغ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کا بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو سنایا کہ ابا، اللہ نے مجھ پر بڑے احسان کیے کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا. کتنے اچھے انداز میں بتا رہے ہیں. کس نے کنویں میں ڈالا وہ نہیں بتا رہے ہیں، جیل میں کیوں گیا وہ نہیں بتا رہے ہیں. ہم ہوتے تو کیا کرتے، میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے، پورا نیگیٹیو ہی رکھتے سامنے. آج ووش نہ کرتی سے ہمیں، میں بھی تمہیں رہتے تو کیسا سناتے کارگزاری، ابا کو بولا دیں گے. معلوم کہ ابا انہوں ہی نہیں، یہ بھائیاں انہوں چمین جڑ، انہوں ویسا نہیں کرتے تو کیا بھی نہیں ہوتا تھا. انہوں کرے سو، انہوں میرے جان کے پیچھے پڑ گئے، مجھے مارنا کر کو، میرے پیچھے ہاتھ دھو کو پڑے، مجھے لے جا کو کیا کرے کنویں میں ڈالے. وہ میری نصیب اچھی، کون کی جانے والے قافلے والے آ کو ڈول ڈالے، اس میں آگا، نہیں تو میں مر کو کتا کی زمانہ ہو جاتا، میں مر کو وہاں سڑ کو مر جاتا تھا. میں کئی سا کی بجگا میں اتفاق سے میں بج گا. پھر وہاں سے لے جا کو منجے مصر کے بازار میں بیچے. میں ابا تمہارا بیٹا، نبی کا بیٹا، میرے والد نبی، دادا نبی، پردادا نبی، نبیوں کے خاندان کا، میں شاہی خاندان کا، کیا حیثیت کریں انہوں میری، بازار میں غلام کے سر کا بکیا میں، بازار میں نوکران کے سر کا، انہوں خرید رہی. کئی سا کی نصیب اچھی تھی، بادشاہ کے محل کو پہنچ گا، ذرا سکون سے جئیں گے اگر کو بولے تو وہاں ایک الگ یہ ہوا. میں بچا گناہ سے، پھر الٹا میرے اوپر گناہ کا الزام. میں پاک تھا، میں گناہ سے بچا، لیکن اوپر اس کی سزا کیا ملی، تہمت، الزام میرے اوپر. سونے پہ سہاگا، پھر جیل بھی ڈال مجھے چھے. کئی سی پریشانی ابا معلوم، گھر سے انہوں نکالے نا، اس دن سے پریشانی. جیل میں سب کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، سب کے ساتھ اچھائی کرتا تھا، سب کو ان کے خواباں کی تعبیر بول کو دیتا تھا. کیا ملا مجھے، سزا چی. کئی سال تک جیل میں تھا. ایک ساتھی کو بولا تمہیں بادشاہ کے پاس جاتی ہیں، ان کے ساتھ میرا تذکرہ کرو. وہ کمبخت بھول گا جا کو، انہیں مجھے یاد کرے نہیں ابا، کون بھی یاد کرے نہیں، ساتھ دے نہیں، خالی تکلیف میں گزارس میں. ایسا نہ بولتے. اور تمہارے ساتھ بھی کیا ہوا، ایک بیٹا گوے گا، چلو کیا کی بولے جا، دوسرا بیٹا بھی گوے گا. ابا منجے کیا دس رہا گا، تو کس کی نظر لگ گئی رہیں گا ہمارے خاندان کو، وہ کس کی نظر لگ گئی. چھوٹے میں دیکھا تھا، دروازہ کھولتے ہی وہاں نیمبو امبی مرچاں پڑے تھے.
पड़ोस वाले के कामा, नहीं तो वो आंटी, नहीं तो ये भैया, नहीं तो वो चचा, नहीं तो उन्हों कौन की क्या की कर डाली, उसके वास्ते चाहिए पूरा हो रहा सो हमारे ख़ानदान में। मैं बता रहा हूँ आज हमारे ईमान वालों की सोच ऐसी है। आज ईमान वालों का अकीदा ऐसा घटिया अकीदा, ऐसी घटिया सोच आज ईमान वालों की, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल उन्होंने ऐसा नहीं बोले। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया कि अल्लाह ने मुझे जेल से निकाला, अल्लाह ने मुझे कुएं से निकाला, और फिर भाइयों की गलती को भी माफ़ फरमा दिए ना, भाइयों की गलती को पहले ही माफ़ कर दिए। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं अब्बा के सामने कि वमिन बादी अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख़वती, शैतान ने भाइयों के दिल में बुग़्ज़ डाल दिया था। क्या फरमा रहे हैं? शैतान ने, शैतान के ऊपर डाल रहे हैं। इसे कहते हैं माफ़ी, इसे कहते हैं यानी माफ़ करने के बाद उस बुराई का ताना भी नहीं देना, तंज भी नहीं करना, इसे बोलते हैं माफ़ी। आज हम ना माफ़ किसे बोलते हैं वोश मालूम नहीं। दुकान को लेट आया, माफ़ कर डालिया, गिलासान तोड़ डालिया, माफ़ कर डालिया, कैश में से कासा उठा लिया, माफ़ कर डालिया। अब और कितना रे माफ़ करना समीगा, तो कौन सा भी माफ़ कराया नहीं उन्हें, पूरा याद रख लगे ना। माफ़ी इसे कहते हैं कि इंसान उस चीज़ को भूल जाए, बिल्कुल डिलीट, उसमें भी नहीं रहना, वो क्या डस्टबिन में रहता ना वो, हाँ रिसाइकिल बिन, वो उसमें भी नहीं रहना, पूरे मोबाइल से ख़त्म हो जाए। बिल्कुल जो है उस वाक़ये को भूल जाना, ख़त्म कर देना उस वाक़ये को, फिर कभी उसका तज़किरा ही नहीं करना, उसे कहते हैं माफ़ी। तो ऐसा कराया था, मैं तुझे माफ़ कराया, फिर भी ऐसा कर रहा ना, तो अब भी माफ़ कर को नहीं, दिल में है, दिमाग में है कर को। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा, भाइयों के दिलों में शैतान ने बुग़्ज़ डाल दिया था, जिसकी वजह से वो ख़ता हो गई। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करते हैं। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्की, मेरे रब ने मुझे बादशाहत अता फरमाई, व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, और अल्लाह ने मुझे ख्वाब की ताबीरों का इल्म अता फरमाया। फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़, वो ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है। अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरा, ऐ अल्लाह तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा दोस्त है। और फिर नेमतों के तज़किरे के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, ऐ अल्लाह मुझे फर्मा बरदार बनाकर उठा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे नेमतों की नाशुक्री करने वाला बन जाऊं। पैगंबर डर रहे हैं इस बात से कि कहीं अल्लाह के नेमतों की नाशुक्री ना हो जाए मुझसे। अल्लाहु अकबर, पैगंबर। आज अल्लाह ताला हमें कितनी नेमतें अता करता है, लेकिन उसके बावजूद हमेशा शिकवे शिकायतें, शिकवे के अलावा हमारी ज़ुबान से निकलताश नहीं। एक महीने से पूरा डाउन हजरत, नहीं बात बिजनेस नहीं, गिराकांश नहीं, जो है वो बोलो, वो नहीं बोलते, जो नहीं है खाली वो बोलना, शिकवे शिकायत। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे फर्मा बरदार बनाकर उठा, व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे नेक लोगों में मेरा शुमार फरमा। क्या फरमा रहे हैं? पैगंबर फरमा रहे हैं, नेक लोगों में मेरा शुमार फरमा। कितनी आजिज़ी है, कितनी तवाज़ो है, हम सब के लिए इसमें कितना बड़ा सबक है। आज ज़र्रा हम ना इल्म आ गया तो क्या नहीं बोले तो भी इतना तो बोलती, अरे उतना इल्म नहीं रहा तो कुछ तो भी जान को ही भाई, हमें वैसा क्या भी नहीं, ज़रा ना ज़रा तो आता है, ज़रा ना ज़रा तो जान को ही हमें, ये ज़रा ना ज़रा तो जान को ही बिल्कुल जाहिल नहीं भी हमें। ये अल्फाज सुनने बोलने अच्छा दिखता है, लेकिन इसके अंदर तकब्बुर भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, आजिज़ी नहीं है इसमें। सुनने अच्छा दिखता है, क्या भाई उनके सर का हमने इल्म नहीं रहा तो भी ज़रा ना ज़रा हमें जानती, ये ज़रा ना ज़रा जानती, सुनने में अच्छा दिख रहा है नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या है बोलो? तकब्बुर है, इसके अंदर घमंड है। समझ रही? आजिज़ी देखो प्यारे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, क्या अल्लाह
میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، میرا شمار نیک مسلمانوں میں، نیک لوگوں میں میرا شمار فرما۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے بیان ہوا کئی دنوں سے، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوا، اور بھی بہت ساری باتیں اور اس میں نصیحتیں اور سبق ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی اس میں اسباق ہیں ان اسباق کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں غموں والی نہیں بلکہ عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم غموں کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم جو ہے آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ نعمتوں والی زندگی عطا فرما اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔